اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ امام غزالی کی کتاب تبلیغ دین سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا وہ طہارت قلب کا، اور ان کی یہ تصنیف بے حد مفید ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے بخل۔ بخل بھی ایک بہت بڑا مہلک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں بخل کرتے ہیں وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے لیے نہایت برا ہے، کیونکہ جس میں بخل کریں گے اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ اور بخل کیا ہے؟ کنجوسی۔ کسی بھی معاملے میں روپیہ اللہ نے دیا، اللہ کی دین ہے، اور اس کو آگے اللہ کی مخلوق میں تقسیم نہیں کیا تو یہ بخل ہے۔ اللہ نے علم دیا، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس کو آگے تقسیم نہیں کیا، بخل کیا۔ تو جس چیز میں بھی بخل کریں گے اس کا عذاب آخرت میں برداشت کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو ابو داؤد و نسائی نے روایت کیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ بخل سے کہ اس سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا گیا۔ تو پس مسلمانوں کو شایان شان نہیں کہ بخل کریں اور جہنم میں جائیں۔ اور چونکہ بخل در حقیقت مال کی محبت ہے، اور مال کی محبت قلب کو دنیا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، جس سے اللہ کی محبت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے، اور بخیل مرتے وقت حسرت بھری نظروں سے اپنا جمع کیا ہوا محبوب مال دیکھتا ہے اور جبراً اور قہراً آخرت کا سفر کرتا ہے۔ اس لیے اس کو خالق اللہ تعالیٰ جل و جلالہ کی ملاقات محبوب نہیں ہوتی، اور حدیث میں آیا کہ جو شخص مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند نہ کرے وہ جہنمی ہے۔ جس شخص کے پاس مال نہ ہو وہ بخیل تو نہیں ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قلب میں مال کی محبت ہو اور اس آرزو میں ہو کہ کاش مالدار ہو جائے۔ اسی طرح بعض اہل ثروت سخی ہوتے ہیں، مگر چونکہ سخاوت سے ان کو محض اپنی شہرت اور مدح سننی مقصود ہوتی ہے، اس لیے ان پر اگرچہ بخل کی تعریف صادق نہیں آتی، مگر حب مال کا مضمون ضرور صادق آتا ہے۔ پس بخل کے علاج کے ساتھ حب مال کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ مال کی محبت اللہ کے ذکر سے غافل بناتی ہے۔ یہ مال مسلمانوں کے لیے بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑا؟ پس اگر زندگی میں مال خرچ کر کے آخرت کا کچھ ذخیرہ جمع کر لیا تھا تو مرتے وقت خوش ہوگا کہ بھیجا ہوا مال وصول کرنے کا وقت آ گیا، ورنہ رنجیدہ ہوگا اور اس پر مرنا شاق گزرے گا۔ روپے کا بندہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کو کانٹا چبھے تو نکالنے والا نہیں ملے گا۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بد دعا دیں، اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ مال مطلقاً مذموم نہیں ہے، منع نہیں ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ ساری مخلوق جسم کے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر آخرت طے کرتی ہے، اور سواری کو اس مسافر خانہ دنیا میں گھاس دانے کی ضرورت ہے، اور وہ مال کے بغیر نہیں مل سکتا، کیونکہ جب تک پیٹ نہ بھرے اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا قوت اور حیات قائم رکھنے کی مقدار کے موافق حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ بڑی اہم مثال دی ہے امام غزالی نے کہ دیکھیں انسان کا جو جسم ہے نا، جو ڈھانچہ ہے، اس کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ روح۔ اور روح کا مطلب ہے اللہ کا حکم۔ تو اللہ کے حکم سے جب جسم میں آئی اور اللہ کے حکم سے ہی واپس چلی جانی ہے تو وہ تھوڑی دیر، تو اس کی مثال، اس جسم کی مثال کیا دی؟ ایک ڈھانچے کی، یعنی کہ مسافر خانے سے جہاں انسان تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے۔
اسی طرح وہ روح اس ڈھانچے میں آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو دنیا میں کیونکہ اگر انہوں نے یہاں گھوڑے سے مثال دی ہے تو ظاہر ہے وہ کھانا تو کھائے گا زندہ رہنے کے لیے، اس لیے اتنی بقدر ضرورت مال کا ہونا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا جائے یہ پسندیدہ ہے نا۔ تو اصل میں نقطہ کیا ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنی دیر آخرت میں رہنا ہے۔ تو البتہ اس سے زیادہ مال و متاع ہلاکت کا سامان ہے، کیونکہ مسافر بقدر ضرورت ہی اپنے ہی توشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور جہاں بوجھ زیادہ ہو تو سفر کرنا بھی اس کو مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا کہ اے عائشہ، مجھ سے ملنا چاہو تو اتنی ہی دنیا پر قناعت کرو جتنا مسافر کا توشہ ہوتا ہے، کہ جب تک پیوند نہ لگ جایا کرے کپڑے میں اس وقت تک کرتا نہ اتارا کرو۔ الہی محمد کے متعلقین کی معاشی بقدر کفایت ہی رکھنا اور زیادہ نہ دینا ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا میں کپڑا بھی اب تو خیر پہناوا بہت زیادہ ہو گیا اور بہت مہنگا ہو گیا، پہلے ایسے نہیں تھا، کم کے اندر انسان قناعت کرتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ کم میں جب گزارا ہو رہا ہے، سستے میں مناسب میں جب گزارا ہو رہا ہے تو پھر فضول خرچی جو ہے وہ منع ہے۔ جس طرح بخل منع ہے اسی طرح اسراف بھی دین میں منع ہے۔ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا 3 وجہ سے نقصان دہ۔ نمبر 1، مال کی وجہ سے گناہ پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، اور قدرت کے ہوتے ہوئے صبر کرنا، گناہ سے بچنا بہت دشوار ہے۔ اور جب ضرورت سے زیادہ مال ہی نہیں ہوگا تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا کیا، بچ ہی جاتا ہے، خود ہی بچ جاتا ہے۔ کیونکہ انسان نے جب گناہ کرنا، عیاشی کرنی ہے، پچھلی قومیں بھی اسی لیے تباہ ہوئیں، جب انہوں نے اپنے آپ کو عیاشی میں ڈالا تو وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، تو ضرورت والا تو چاہیے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مالدار شخص عابد و زاہد بھی ہو اور مباحی لذتوں میں پیسہ خرچ کرتا ہے تب بھی اتنا نقصان اس کو ضرور پہنچے گا کہ اس کے جسم نے چونکہ لذیذ نعمتوں سے پرورش پائی ہے، اس لیے وہ لذتوں کا عادی ہو جائے گا تو گناہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ضرورت سے زیادہ پیسہ میسر ہی نہ ہو تو مباح چیزوں کا مزہ بھی منہ کو نہیں لگے گا۔ مباح کیا ہوتا ہے؟ ہر ایسی چیز جس کے اندر نہ گناہ ہے نہ ثواب۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ممکن حد تک گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مباح کہتے ہیں ممکن حد تک۔ اب اس کی بھی بہت گہرائی میں تفصیل موجود ہے، لیکن تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہو جاتا ہے، غافل ہو جائے، کیونکہ کاشتکاروں، ملازموں کی نگرانی، شریکوں سے حساب کتاب کرنے، ترقی کے اسباب فراہم کرنے کی تدبیروں میں ایسا انسان مشغول ہو جاتا ہے کہ اصل سعادت یعنی ذکر الہی کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اب جیسے ایک آدمی تھا، اس نے آ کے ایک اللہ والے سے کہا جی آپ دعا کریں کہ میری ایک اور فیکٹری لگ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو پہلی فیکٹری ہے وہ چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ٹھاک ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی نمازیں قائم ہیں؟ نہیں جی، اتنی مصروفیت ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں کہ اگر فیکٹری یہ دینے والے نے، جس نے رزق دیا ہے، کیا اس کا شکریہ نہیں ادا کرنا؟ نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، اس کو شکر ادا کرنا ہے اللہ کا۔ تو جب وہ یہ کام کر ہی نہیں رہے تو پھر اتنا اور کیوں چاہیے جس میں بالکل ہی غفلت ہو جائے؟ یہ انسان کے لیے بے حد نقصان دہ والی چیز ہوتی ہے کہ خدا کے لیے خدا کو بھول جائے اور اللہ سے اتنا مانگے کہ مست ہو جائیں اور عیاشی کی طرف ہی دھیان رہے اور لگے کہ شاید یہ دنیا میں یہ کامیابی ہے۔ نہیں، اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں، اور اس امت میں اللہ نے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے ہی مسلمانوں کو رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یا اللہ جلدی نکلتا ہے، عمر کم ہوگی امت محمدیہ کی تو آگے بخشش بھی جلدی ہو جائے گی۔
تو جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اس انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ مال جمع کرنے والوں کی غرض مختلف ہوتی ہے، یا یہ کہ مزہ اڑائیں گے، لذتیں پائیں گے، اور یا یہ کہ موقع اور وقت پر آئندہ صدقات و خیرات کریں گے، اور یا وہ دور اندیشی اور اس مصلحت کے لیے جوڑ کر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی وقت افلاس آ گیا یا محنت مزدوری نہ ہو سکی یا فاقہ کشی کی نوبت آئی تو یہ پسماندگان یعنی کہ جو بعد میں رہ جائیں گے وہ اس مال پیسے ان کے کام آ جائے گا۔ حالانکہ یہ تینوں نیتیں درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، وہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ تو جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں وراثت بنتی ہے نا، اور وراثت جس کے مال سے بنتی ہے وہی میت والا وہ آدمی ہوتا ہے جس کا اس کا اپنے مال پر ہی کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے نا۔ تو نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی تھی، تو اگر اللہ نے مال پیسہ دے دیا تو اس کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اللہ کی مخلوق میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ آخرت کا بینک جو ہے وہ بھر جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے، بس تم کو جس حال میں رکھے گا تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، لہٰذا اپنی طرف سے راحت کو اپنے لیے انتخاب کرنا اور اس ہوس میں آنے والی مصیبت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا، گویا اپنا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنے انتخاب کو انتخاب خداوندی پر ترجیح دینا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ تو اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے۔ بخل کی حد بھی معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر آدمی خود اپنی حالت میں شک کرتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے کہ بخیل ہیں یا سخی ہیں۔ اس لیے جاننا چاہیے کہ جہاں مال خرچ کرنے کا شرعی حکم دیا گیا یا مروت تقاضا کرے وہاں مال خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ بس اگر کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کو وہ نفقہ جو برابر دے رہا ہے جو کہ اس نے اپنے فیملی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے تو وہ اس پہ واجب ہے، کیونکہ مردوں کو قوامون کا لفظ استعمال ہوا نا کہ اللہ نے ان کو حاکم بنایا بیوی بچوں پہ، اسی نے ان کا کھانا پینا لباس ان کی بیماری ہر چیز کو پورا کرنا ہے۔ تو بخل کا جو یہاں پہ تذکرہ، یہ بخل کا تذکرہ تھا کہ مال پیسے کو بچا لینا، لیکن سخاوت کی اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ بس اتنا جان لینا چاہیے ہمیں کہ بخل کی حد سے باہر نکل کر جتنا بھی خرچ کیا جائے گا وہ سب سخاوت میں داخل ہے۔ اب دیکھیں بخل جو کنجوسی ہے اس کا علاج کیا ہے۔ بخل کا علاج دو طرح کے، علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے، دونوں کو دیکھتے ہیں۔ بخل کا علاج علمی بھی ہے اور عملی بھی۔ علمی علاج تو یہ کہ بخل کے نقصانات معلوم کر کے آخرت کی تباہی اور دنیا کی بدنامی دونوں سے اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مال بخیل کے ساتھ جانے والا نہیں، صرف قبر کے گڑھے تک کا دھندا ہے۔ بس دنیا میں انسان کو جو مال دیا گیا ہے تو صرف اسی غرض سے دیا گیا ہے کہ وہ اس کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کیا کرے۔ اگر تم جانور بن کر اس کو اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں خرچ کرو گے تو بڑی ضروری نعمت یعنی آخرت کی لذتوں سے محروم رہ جاؤ گے، اور اگر دنیا میں اولاد کے لیے چھوڑ مرو گے تو گویا اولاد کو تو آرام دے جاؤ گے مگر خود خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اس سے زیادہ حماقت کیا ہو سکتی ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ اگر تمہارے پسماندگان میں بچے نیک صالح چھوڑ کے گئے تو ظاہر ہے اللہ ان کا کفیل ہوگا، اور اگر دین کے حساب سے بچوں کی تربیت نہیں کی، شریعت نہیں سمجھائی تو مال و دولت بھی ان کو دنیا میں سکون نہیں دے سکتی، اور آخرت میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے کہ وہ دین کی سمجھ نہیں لی انہوں نے۔ تو اس قسم کی باتیں سوچنے اور بخل کے نتائج پر غور کرنے سے امید ہے کہ انشاءاللہ بخل سے نجات مل ہی جائے گی۔ عملی علاج یہ ہے کہ نفس پر جبر کرو، خرچ کرنے کی باتکلیف عادت ڈالو، باتکلف عادت ڈالو، ضرورت کے وقت خرچ کرنے کی خوبی کا تصور باندھ کر اتنا زور ڈالو کہ خرچ کرنے کی رغبت ہونے لگے،
اور پھر بتدریج برے خیالات اور مذموم اخلاق کو دور کرتے رہو یہاں تک کہ بخل کی جڑ کٹ جائے اور اب مال کا خرچ کرنا خالصتاً باوجہ اللہ بن جائے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، قرض حسنہ دینا، مطلب اللہ کی راہ میں مال دینا اور اس کو واپس طلب نہ کرنا، تو ظاہر ہے وہ فی سبیل اللہ بن جائے گا۔ پھر جو لوگ صاحب نصاب ہیں، انہوں نے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے، ہر مہینے نہیں اللہ تعالیٰ مانگ رہے، کوئی 10%، 5% نہیں مانگ رہے، صرف سال کے بعد 2.5% مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی جو صاحب نصاب ہیں۔ اور نفلی صدقہ جو ہے وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اہل کتاب کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے زندگی میں۔ ان لوگ غربا کا حق، ان کا مال عمرا کے حصے میں اللہ نے رکھا ہے، تو عمرا کو، امیر لوگوں کو یہ حق ان کی مدد کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچائے، اور اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال میں، علم میں بخل نہ کرنے والا بنائے، ہے نا، جتنا اللہ کی نعمت عطا کردہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔